مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ زوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ کنز الایمان لاہور میں موجود ہیں۔ ٹیچر ٹریننگ سینٹر کے ہمارے جو مدرسین ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور مدرسۃ المدینہ میں یہاں پڑھانے والے مدرسین اور ناظمین بھی موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کم عرصے میں ناظرہ قرآن پڑھانے کا طریقہ۔ تو ہمیں کمنٹس میں بھی آیا کہ ناظرہ کے حوالے سے بھی کوئی بات کی جائے، بچوں کو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس عنوان سے انشاءاللہ عزوجل بات کریں گے۔ مدنی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد جب بچہ ناظرہ میں جاتا ہے تو 30ویں پارے سے اس کو شروع کرائیں۔ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں، مدرسین ہیں، مدرسات ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں یا مدرسہ بالغان میں پڑھاتے ہیں، جو بھی ناظرہ پڑھاتے ہیں 30ویں پارے سے والناس سے شروع کریں، پھر اس کے بعد سورہ فلق، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے آئیں۔ لیکن 30واں پارہ اس انداز سے پڑھائیں کہ کوئی غنہ نہ چھوٹے، مد نہ چھوٹے، مخارج کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور روانی میں ایک ایک حرف کی ادائیگی کا لحاظ رکھا جائے۔ 30واں پارہ اس انداز سے جب پڑھایا جائے گا، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگے، لیکن اس انداز میں 30واں پارہ پڑھائیں۔ اس کے بعد اسی انداز میں 29ویں پارے پہ آ جائیں۔ 29واں پارہ بھی مکمل اسی انداز میں پڑھائیں، جتنا بچہ سنا سکتا ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سبق اس کو دیں۔ لیکن اس میں غنّے، مد کی، ادائیگی کی، مخارج کی، بالخصوص روانی کی رعایت بچوں کو نہ دیں۔ 2 پارے جب آپ اچھے انداز میں بچوں کو پڑھا لیں گے، اس کے بعد آپ سبق کی سپیڈ تیز کر دیں۔ مثلا اس کے بعد جب بچہ 28ویں پارے پہ آ جاتا ہے، 27ویں پارے پہ آ جاتا ہے، تو آپ بچے کا 1 رکوع یا 2 رکوع بھی سبق رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بچے کی ادائیگی کسی حد تک بہتر ہو چکی ہوگی۔ تو اب آپ 28ویں پارے پہ، 29ویں پارے پہ 1 رکوع، 2 رکوع بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید جب آگے بڑھیں، 26واں پارہ اور 25واں پارہ، تو آپ چاہیں تو 1 پاؤ بھی سبق بچے کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اب مزید بچے کی روانی نا بہتر ہو گئی، تو اب اس کو 1 پاؤ دیں۔ جب اس سے آگے مزید بڑھیں، 24ویں پارے پر سبق آ جائے، 24 تا پارہ نمبر 1، اب آپ کو سپیڈ تیز کرنی ہوگی۔ پاؤ، آدھا پارہ، 3 پاؤ بھی دے سکتے ہیں، بلکہ چاہیں تو 1 پارہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، کئی مدرسین کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ پورے قرآن پاک کو وہی اسی انداز سے چلتے ہیں جو مدنی قاعدے کا انداز ہوتا ہے، 1 لائن، 2 لائنیں، بہت زیادہ چھلانگ لگائیں گے تو 3 لائنیں دے دیں گے۔ اب آپ بتائیں، جب 3 لائنیں، 2 لائنیں، 1 لائن ہوگی تو بچے کا پارہ کب ختم ہوگا، اور پھر قرآن پاک کب ختم ہوگا؟ اچھا، ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ادائیگی کیسے ٹھیک ہوگی، اور مخارج کیسے درست ہوں گے، روانی کیسے بہتر ہوگی، کیا ہوگا؟ تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور میں کئی بار خود بھی اس کا تجربہ کر چکا ہوں، ابھی بھی کیا ہے۔ کئی بار جاتے ہیں جب مدارس میں جائزہ وغیرہ کرنے تو تجربہ کرتے ہیں۔ مثلا بچے نے 4 یا 5 پارے ناظرہ کے پڑھ لیے، اب آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ بچے کو درست مخارج سے یا اچھے انداز سے بچے کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے یا نہیں۔ مثلا اس نے 5 پارے پڑھے، تو آپ اس کو 10ویں پارے سے کھول کے پوچھیں کہ بیٹا یہاں سے پڑھو، بچہ پڑھ رہا ہوگا۔ کچھ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی غنہ چھوڑ دے، کوئی مد چھوڑ دے، کوئی دیگر غلطیاں بھی کر دے، روانی میں بھی کچھ غلطی شاید کرے، لیکن وہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو اس میں کبھی کبھی غلطی کر رہا ہے، اور جو کوئی سنا رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں زیادہ غلطیاں آتی ہوں، اس میں بھی تو غلطیاں آ رہی ہیں نا۔ جو اس نے نہیں پڑھا اس میں بھی غلطیاں آ رہی ہیں، جو پڑھا ہے اس میں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو آگے جانے دیں۔ کئی بار ہم نے خود تجربہ کیا، بچے کو پوچھا تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا کہ جو اس نے پڑھا اور جو نہیں پڑھا اس میں کیا فرق ہے۔ یعنی 5 پارے پڑھے ہیں تو 10ویں سے پوچھا ہے، ایک مثال دی ہے میں نے، 10ویں سے پوچھا ہے تو اسی طرح پڑھ رہا ہے، کہیں کہیں غلطی کر رہا ہے، حالانکہ اس کو قاری صاحب نے ابھی تک پڑھایا ہی نہیں ہے پارہ۔ تو آپ بچے پر اعتماد کریں اور بچے کو پڑھنے دیں۔
چاہے وہ آدھا پارا سنا سکتا ہے تو آدھا سنائے، ایک پارا سنا سکتا ہے تو ایک سنائے، پاؤ سنا سکتا ہے تو پاؤ سنائے. دیکھیں پاؤ بھی سنائے گا نا تو 4 ماہ میں اس کا مکمل ہو جائے گا. ایک پارے پہ 4 دن لگیں گے نا. آدھا سنائے گا تو 2 ماہ میں ہو جائے گا. لیکن اگر وہ 3 لائنیں 2 لائنیں 4 لائنیں سنائے گا تو کب ہوگا؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کئی بچے ناظرہ میں ہی چھوڑ جاتے ہیں. اب جب اس کو 1 2 سال 3 سال ناظرہ میں ہی لگ جائیں گے تو وہ حفظ کب کرے گا؟ اگر وہ حفظ کرنے کے لیے آیا ہے تو بعض ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہاں بہت دیر لگتی ہے، تو وہ پھر اس کو چھڑوا دیتے ہیں، کہیں اور داخل کروا دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے یہاں بہت دیر لگتی ہے. تو وہ بچہ جو ہے نا ناظرہ پڑھنے سے بھی بیچارہ محروم ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارا ایک انداز بھی ہوتا ہے. تو بچوں پر اعتماد کرتے ہوئے بچوں کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ بچہ اچھے انداز میں پڑھے گا. ہم نے ابھی کرونا سے پہلے ایک کارکردگی لی تھی سالانہ، سال کی کارکردگی ہم نے لی تو 7,706 بچے 7,706 بچے جو تھے ہمارے، انہوں نے مدنی قاعدہ مکمل کیا اور اس کے بعد ناظرہ مکمل کیا 4 ماہ یا اس سے کم عرصے میں. کتنے عرصے میں؟ 4 ماہ یا اس سے کم عرصے میں. اس میں 3 ماہ والے بھی تھے، 2 ماہ والے تھے اور 1 ماہ والے بھی تھے. مدنی قاعدہ بھی ختم کیا، ناظرہ بھی مکمل کیا. کیسے؟ اور سند کا ٹیسٹ بھی پاس کیا. تو جب 7,000 سے زائد بچے کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس پڑھنے والے بچے کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کر سکتے ہیں. ان پر اعتماد تو کریں، آپ ان کو آگے تو لائیں. ہاں کوئی کلاس میں کوئی ایک آدھا بچہ ایسا کمزور ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت اس طرف آ سکتے ہیں کہ وہ 4 ماہ میں 5 ماہ میں نہیں تو 6 ماہ بھی کر لیں. تو 5 سے 6 ماہ میں تو سب ناظرہ مکمل کر کے حفظ میں جائیں تاکہ جو داخلہ بین لگا ہوا ہے کہ داخلہ بند ہے اور نئے بچے آئیں پڑھیں. ظاہر جگہ بنے گی تو ہوگا نا. بعض اوقات مدرسے میں جگہ ہی نہیں ہوتی، یا 4-5 کمرے ہیں اتنی کلاسیں. اب نیا داخلہ تب ہوگا جب یہ حافظ بنیں گے یا ناظرہ سے حفظ میں جائیں گے تو نیا داخلہ آئے گا. تو ناظرہ کے مدرسین سے میری یہ التجا ہے کہ آپ بچوں پر اعتماد کریں اور ذہین بچوں کو زیادہ سے زیادہ سبق دیں. آپ دیکھیں گے کہ جب زیادہ سبق ہوتا ہے نا بچے کا دل بھی لگتا ہے. وغیرہ وہی پارا، بعض اوقات وہی تختی، اب اسی میں 1 ماہ تو 2 ماہ تو 3 ماہ. گھر والے پوچھتے ہیں جی کتنی تختیاں ہو گئی ہیں؟ جی بس وہ 6ٹھی تختی پہ لگاؤں. ہاں جی کتنے پارے ہو گئے؟ جی 6ٹھے پارے پہ لگاؤں. مہینہ گزر گیا، آپ کون سا پارا ہے؟ اب 6ٹھا چل رہا ہے ابھی. ہاں جی اب کون سا ہوا اگلے ماہ؟ تو 6ٹھا ہی چل رہا ہے ابھی تک. تو وہ ایسا 6ٹھا چلتا ہے کہ بیچارہ 7ویں پہ نہیں پہنچتا اور وہ گھر چلا جاتا ہے. تو ناظرہ آپ 30واں اور 29واں یہ آپ کو توجہ سے پڑھانا ہوگا. اور الحمدللہ جب ہم پڑھاتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. 29واں 30واں پارا بہترین طریقے سے پڑھایا، اس کے بعد بچوں کو سپیڈ سے لگایا اور ہاتھوں ہاتھ ترکیب بنائی. تو ایک پارا بھی بچہ سنا سکتا ہے، آدھا پارا بھی سنا سکتا ہے. آپ چاہیں تو 2 پارے بھی سنا سکتے ہیں. بچے کو تو پڑھنا آ ہی گیا ہے، اب اس کی سپیڈ لگانی ہے. باقی رہا کچھ اکا دکا غلطیوں کا تو وہ تو حفظ میں بھی آ رہی ہوتی ہے. حفظ جو بچے پڑھنے آتے ہیں تو سب کوئی غلطیاں کرتے ہی ہیں نا، تو وہ ناظرہ کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہے گا تو یہ ساری اغلاط انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.